الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ دین اسلام نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ مکمل دین میں اب کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری اور مسلم نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام داخل کرے گا تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی علیہ السلام ہر بدعت کو گمراہی قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ تقسیم نہیں کی کہ ایک بدعت حسنہ ہوگی اور ایک بدعت سیئہ ہوگی، جو بدعت سیئہ ہوگی وہ غلط ہوگی اور جو بدعت حسنہ ہوگی وہ درست ہوگی۔ ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ان قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کامل اور مکمل ہے اور اس میں کسی نئی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین بدعتوں سے سختی کے ساتھ روکا کرتے تھے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ جو ہوتی ہے، جو اچھی بدعت ہوتی ہے، اس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو نبی علیہ السلام نہیں بتا سکے اور بعد والوں کو معلوم ہو رہی ہیں کہ یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، انہیں بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوچ بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ اسی لیے تو ائمہ کرام سختی کے ساتھ بدعات سے روکا کرتے تھے۔ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ محترم علماء کرام جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں اور اس بنیاد پہ بہت سی بدعتیں اپنائے ہوئے ہیں، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ روایت ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اس روایت سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ جس نئی چیز کو مسلمان اپنا لیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ہاں بھی درست ہے، یعنی کہ بدعت حسنہ درست ہے۔ آئیے ٹھنڈے دل سے اس روایت کے اوپر غور و فکر کریں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ان الفاظ کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، اسے حدیث کا نام دینا غلط ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی لیے فقہ حنفی کے مشہور و معروف امام ذیلعی رحمہ اللہ جو 762 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے جب ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہے نصب الرایہ، تو اس میں فرماتے ہیں وَلَمْ أَجِدْهُ إِلَّا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مسعود، کہ یہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتے ہیں یہ میں نے تلاش کیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ کی شکل میں ملے، یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، ان کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ اور یہی کچھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، اور عصر حاضر کے بہت بڑے امام البانی رحمہ اللہ جن کی مشہور و معروف کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو اگر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے
تو ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر پہ ان الفاظ کو حدیث کے طور پہ پیش کرنا غلط ہے، ان الفاظ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، ان کا قول ہے، اور اسے امام احمد نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی صاحب جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو اس بات کی دلیل بنانا چاہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہوتی ہے، اور اس پہ عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی بدعت ہے، اور یہ کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہوا کرتی ہے، چاہے لوگ اسے اچھا سمجھیں، یعنی چاہے لوگ اسے بدعت حسنہ قرار دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کو بہت سے ائمہ کرام نے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک ہیں امام محمد بن نصر المروزی اپنی کتاب السنہ میں، اور ان الفاظ کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں درست قرار دیا ہے۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ جو ہے وہ بھی گمراہی ہے، چاہے لوگ اسے بدعت حسنہ قرار دیں، تو اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں۔ اب دونوں کے قول میں حجت نہ رہی۔ اب ہم آیات اور احادیث کی طرف آئیں گے جہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدعت حسنہ کے قائل نہیں ہیں، ان کے تو بدعت کے خلاف شدید ترین الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ امام دارمی رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ پیروی کرو، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، جو آپ دین دے کر گئے ہیں اسی پہ چلتے رہو۔ ولا تبتدعوا، بدتوں سے دور رہو، بدتوں کے قریب نہ جاؤ، بدتیں ایجاد نہ کرو۔ فقط کفیتم، تمہارے لیے وہی دین کافی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بدعت حسنہ کے قائل نہیں تھے، وہ بھی بدعت حسنہ کے مخالف تھے۔ اور یہاں پہ میں چار اماموں میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ کا قول پیش کرنا چاہوں گا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ ان کے ان الفاظ کو امام شاطبی نے اپنی مشہور و معروف کتاب الاعتصام میں روایت کیا ہے۔ تو امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں جو اسلام میں کوئی بدعت لے کر آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس مکمل دین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز دے کر نہیں گئے جسے بدعت حسنہ کے نام پہ رواج دیا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں دین مکمل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کمی کوتاہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہ گئی ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ بدعت حسنہ کے ہمارے پرانے علماء کرام، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ قائل نہیں تھے۔ یہ ایک نئی چیز ہے جسے دین کے نام پہ رواج دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ یہاں پہ میں یہ وعدے کرنا چاہوں گا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہے؟
آئیے ایک دفعہ پھر ان کے اس قول پہ غور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے لوگ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی وہ چیز اچھی ہوا کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے وہ چیز درست ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بدعت لے کر آئیں گے، دین میں کوئی نیا اضافہ کریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو وہ خلیفہ وغیرہ مقرر کر لیں اور سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ اچھا خلیفہ ہے، کیونکہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ اسی لیے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک میں جناب عبداللہ ابن مسعود کا جب یہ قول نقل کرتے ہیں تو ان کے اس قول میں چند مزید الفاظ لے کر آتے ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَن يُسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ، کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بنایا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلافت برحق ہے، بالکل درست ہے، کیونکہ سب کے سب صحابہ کرام نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، تو جو چیز مسلمانوں کے ہاں درست ہے وہ اللہ کے ہاں بھی درست ہے۔ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے زیادہ یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ جس چیز پہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے وہ درست ہے، لیکن تیجے کے اوپر مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں، تو اسے بدعت حسنہ کے نام پہ آپ کیسے رواج دیں گے؟ تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور تہوار اور عید کے منانا، شب معراج کو تہوار کے طور پہ منانا، 10 محرم کو غم کے طور پہ منانا، گھوڑے نکالنا اور پیری مریدی کی بیعت، اگر بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت اسے اپنائے ہوئے ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، تو بدعت حسنہ کے نام پہ یہ کہنا کہ یہ کام درست ہیں یہ غلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی، دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔